بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ کہف میں مذکور اصحاب کہف کا کتا اپنے دونوں بازو کو پھیلائے کیوں بیٹھا رہا؟ المانیہ جرمن کا ایک فزیشین ڈاکٹر کا بیان ہے۔ میں کسی سفر میں ایک بار ایئرپورٹ پر تھا کہ اچانک ایک نوجوان نے قرآن کا مترجم نسخہ مجھے گفٹ کیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے تھینکس کرتے ہوئے لے لیا۔ اس کے سامنے سے اوجھل ہونے کے بعد اس کو پھینک دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میری نظروں سے غائب ہو گیا۔ میری بھی فلائٹ کا وقت ہو چلا اور میں جہاز میں بیٹھ گیا۔ سفر طویل تھا، اکتاہٹ کی وجہ ادھر ادھر پلٹی لی تو جیب میں کچھ وزن محسوس ہوا۔ نکالا تو وہی قرآن کا نسخہ تھا جسے میں بھول گیا۔ خیر، دل میں خیال آیا دیکھو تو صحیح کیا ہے اس میں نے کھولا تو میرے سامنے سورہ کہف کھلی اور میں دھیرے دھیرے ورق گردانی کرنے لگا۔ اچانک میں دو ایسی آیتوں سے گزرا جنہوں نے مجھے ٹھہرنے اور غور کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ دونوں آیتیں یہ تھیں۔ ترجمہ: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع ان کے غار دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے۔ دوسری آیت یہ ہے۔ ترجمہ: آپ خیال کرتے ہیں وہ بیدار ہیں حالانکہ وہ سوئے ہوئے تھے، خود ہم ہی انہیں دائیں بائیں کروٹ دلایا کرتے تھے۔ ان کا کتا بھی چوکھٹ پر اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ ان کا سونا اور کروٹیں لینا بھی سمجھ آتا ہے کہ یہ اس لیے ضروری ہے تاکہ ان کے جسم اگر ایک ہی کروٹ میں رہیں گے تو خراب ہونے اور جسم کو مٹی کے کھا جانے کا خطرہ ہے۔ ڈاکٹر کو اس سے بھی کوئی حیرت نہیں جس میں ہے کہ ترجمہ: آپ دیکھیں گے کہ آفتاب بوقت طلوع کے غار سے دائیں جانب کو جھک جاتا ہے اور بوقت غروب ان کے بائیں جانب کترا جاتا ہے اور وہ اس غار کی کشادہ جگہ میں ہے کیونکہ سورج غار میں روزانہ داخل ہوتا ہے مگر ڈائریکٹ ان کے جسم پر روشنی نہیں پڑتی۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ علم طب میں یہ بات بد یہی ہے تاکہ جسم پر بستر کے نشانات نہ پڑیں۔ ضروری ہے کہ وہ کمرہ ہوادار ہو، سورج کی روشنی اس میں آتی جاتی رہے لیکن سیدھی جسم پر نہ پڑے۔ پھر ڈاکٹر دوسری آیات کے بارے میں غور و فکر کے بعد کہتا ہے: کروٹ لینا بھی اس لیے ضروری ہے کہ ایک ہی کروٹ پڑے رہنے سے جسم پر زخم نہ پڑ جائیں اور پھر اس میں بدبو پھیل جائے اور زمین اپنی خوراک بنا لے۔ ڈاکٹر کہتا ہے: اب تک مجھے جس چیز نے سب سے زیادہ حیران زدہ کیا ہے وہ ان سب کا کتا ہے جس کے بارے میں آیا ہے کہ اس نے کروٹ نہیں لی بلکہ ویسے ہی اپنے دونوں بازو پھیلائے ایک ہی حالت میں تقریباً 309 برس بیٹھا رہا اور اس کے جسم کو کچھ نہیں ہوا، نہ زخم لگے نہ ہی اس میں بدبو پیدا ہوئی۔ اس آیات کریمہ نے اسے تحقیق کرنے پر مجبور کر دیا اور وہ اس پر ریسرچ کرنے لگا۔ اس کی حیرت کی اس وقت انتہا نہ رہی جب تحقیق سے اس نے یہ پایا کہ کتے کے جسم میں چمڑے کے نیچے ایک غدود ہوتا ہے جو ایسی قسم کا مادہ نکالتا ہے جس سے کتا اگر زندہ ہے تو اس کا چمڑا خراب نہیں ہوتا بھلے وہ کتنے برس تک کیوں نہ بیٹھا رہے۔ اسی وجہ سے ان سب کا کتا ان سب کی طرح کروٹ نہیں لے رہا تھا۔ معجزاتی آیت کریمہ نے اس المانی ڈاکٹر کو اسلام لانے پر مجبور کر دیا اور وہ مسلمان ہو گیا۔ الحمدللہ۔ قارئین کرام، اور ہمیں اس المانی ڈاکٹر کے اسلام قبول کرنے نے حیران کر دیا کہ ہم میں کتنے لوگ ہیں جو قرآن کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس ڈاکٹر نے پڑھا، سمجھا، تحقیق اور تدبر کیا، غور و فکر کیا اور ایک بہترین نتیجے پر پہنچا۔ ہم نے سورہ کہف سینکڑوں بار پڑھی ہوگی بلکہ ہر جمعے کو پڑھتے ہیں، لیکن کیا ہم نے کبھی اس طرح غور کیا کہ ان سب کے کروٹ لینے کا سبب کیا تھا؟ اور کتا ایک حال میں بیٹھا رہا، اس نے کروٹ نہیں لی تو کیوں؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اسی لیے اللہ نے ہمیں تدبر اور غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا اپنی وفاداری کے سبب جنت میں جائے گا، جبکہ کتا نجس العین ہے اور جنت پاکیزہ مقام ہے جو اللہ کے مقربین کے لیے مخصوص ہے۔ اس میں حرام اور نجس جانور کا داخلہ کس طرح ممکن ہے؟ کیا قرآن اور حدیث میں اصحاب کہف کے کتے کا کوئی ذکر موجود ہے؟ آخر کتے نے اصحاب کہف کے ساتھ کون سی وفاداری نبھائی؟
کہ جس کی بنا پر اس کتے پر جنت واجب ہوئی۔ آئیے سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں کہ کتے کو نجس العین کیوں کہتے ہیں۔ 3 وجوہات ہیں جس کی بنا پر کتا حرام ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ کتا ساری رات جاگتا ہے اور جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ اوندھے منہ ہو کر سو جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنے ہم جنس کو دیکھ کر ہمیشہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اور بھونکتا رہتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کتا اپنا کھانا کھا کر باقی بچے ہوئے کھانے کے اوپر مٹی ڈال دیتا ہے تاکہ وہ کسی اور کے کام نہ آ سکے۔ یہ تو ہو گئیں کتے کی نجاست کی باتیں۔ اب آپ کو اس سوال کا جواب دینے سے پہلے کہ کتے پر جنت کیوں واجب ہوئی، پہلے آپ کو مختصر اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس سے معلوم ہو سکے گا کہ کیسے ایک کتے نے ان سے وفاداری کی۔ دقیانوس ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے روم کا بادشاہ تھا اور افسوس شہر اس کا دارالحکومت تھا۔ پورے شہر میں جو کوئی بھی بتوں کی پوجا کرنے سے انکار کرتا، بادشاہ دقیانوس اس کو قتل کروا دیتا تھا۔ ایک دفعہ کچھ نوجوانوں نے دیکھا کہ ایک ایمان والے شخص کو جب دقیانوس نے قتل کروایا تو فرشتے اس کی روح کو لینے کے لیے آسمان سے بارات کی طرح آئے۔ یہ روح پرور منظر دیکھ کر ان نوجوانوں کا ایمان بھی جاگ اٹھا۔ انہوں نے بھی بتوں کی پوجا سے انکار کر دیا اور کھلے عام اللہ پاک کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم سے روایت ہے کہ انہوں نے ان افراد کی تعداد 6 بتائی ہے جن کے نام یملیخہ، مسکینہ، مسلینہ، مرنوش، برنوش، شازنوش، جبکہ 7واں ان کے ساتھ چرواہا تھا جو کہ ان کو راستے میں ملا۔ 8واں ان کے ساتھ ایک کتا تھا جس کا نام قطمیر بتایا گیا ہے۔ اب ہوا یہ، ان 6 ایمان والوں کو بادشاہ دقیانوس نے 3 دن کی مہلت دی کہ وہ بتوں کی پوجا شروع کر دیں، نہیں تو انہیں قتل کر دیا جائے گا۔ تیسرے دن یہ 6 نوجوان کچھ سامان کے ساتھ ہجرت کر گئے۔ شہر کی سرحد پر انہیں ایک چرواہا ملا۔ جب انہوں نے چرواہے کو اپنے ایمان کا واقعہ سنایا تو اس کا بھی ایمان جاگ اٹھا اور وہ بھی ان کے ساتھ ہو گیا۔ چرواہے نے اپنی بکریوں کو آزاد کر دیا جبکہ اس کے پاس ایک کتا بھی تھا جس کو وہ لوگ اپنے ساتھ لے گئے۔ شہر افسوس سے تقریباً 6 میل دور ایک غار میں انہوں نے پناہ لی۔ بادشاہ دقیانوس کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ اپنی فوج کو لے کر ان کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ جب وہ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ اس غار کے منہ پر پہنچا جس پر اصحاب کہف نے پناہ لے رکھی تھی تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شکاری کتا اپنے اگلے دونوں پاؤں پھیلائے غار کے دروازے پر بیٹھا ہے۔ فوج جب غار میں جانے لگی تو بادشاہ نے کہا کہ غار میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر یہاں کوئی انسان ہوتا تو یہ کتا ضرور بھونکتا رہتا یا پھر ان کو کھا جاتا۔ کتا بادشاہ اور فوج کو دیکھ کر بھی اسی طرح سکون سے بیٹھا رہا۔ اس طرح وہ بادشاہ واپس لوٹ گیا۔ اللہ پاک سورہ کہف کی آیات نمبر 22 میں فرماتا ہے، اور ان کا کتا دار کے دہانے اندر اپنے دونوں اگلے ہاتھ پھیلائے پڑا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب کہف اس غار میں 300 سال تک سوئے رہے، اور جب ایک نیک دل بادشاہ بیدروس کی حکومت آئی تو اس کے زمانے میں لوگ یہ قیاس کرنے لگے کہ ایک دفعہ جو مر جائے وہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بادشاہ بیدروس نے اللہ پاک سے دعا فرمائی کہ کوئی ایسا معجزہ دکھا کہ میرے لوگ یہ مان جائیں کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ ضرور زندہ کرے گا اور قیامت برپا ہوگی۔ اللہ نے بادشاہ کی دعا قبول کی اور ایک چرواہے نے اپنی بکریاں پالنے کے لیے اسی غار کو چنا جس میں اصحاب کہف تھے۔ اس چرواہے نے غار کے منہ پر بنی دیوار کو گرایا جس سے اصحاب کہف باہر آ گئے۔ اب بات صرف اتنی ہے کہ کتے کی ایک عادت بھونکنا ہے، لیکن اصحاب کہف کے کتے نے بس اپنی ایک عادت چھوڑ دی تو اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی۔ اس کتے نے اپنی فطرت کو چھوڑا، یہیں پر حکم ہوا کہ اس کتے پر جنت واجب ہے۔ یہ تمام باتیں تفصیل سے بتانے کا مقصد تھا کہ تمام باتیں جس سے کتا نجاس العین ہے وہ تو آج ہم میں بھی پھیل چکی ہے۔ ذرا غور کریں، کیا آپ اور میں اس عادت کا یا اس فطرت کا شکار نہیں ہیں؟ ساری رات اپنی بیجا مصروفیات میں جاگ کر طلوع آفتاب کے وقت سو جاتے ہیں۔ اپنے ہی بہن بھائیوں کو نفرت سے دیکھنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے مشکلات پیدا کرنا۔
میری اور آپ کی فطرت کا حصہ نہیں ہے۔ اپنی غذائی ضروریات پوری کرنے کے بعد کھانے کو فریج جیسی مشین میں فریز کر دینا اور بعد میں ضرورت نہ پڑنے پر ضائع کر دینا ہمارا روز کا معمول نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ اگر ایک پلید جانور اپنی ایک بری عادت کو کچھ دیر کے لیے ترک کر دیتا ہے تو اللہ پاک اس پر جنت واجب کر دیتا ہے، اور ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ آئیے آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ہم تمام برے اعمال چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں دل و جان سے مگن رہیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو صراط مستقیم پر ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔